بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چوتھی تنبیہ متعاطیان کے قصد کے لحاظ سے معاطات کی اقسام ہیں، کہ متعاطیان اپنے قصد کے اعتبار سے جو معاطات انجام دے رہے ہیں ان قصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ کس چیز کے درمیان وہ تقابل نظر میں رکھتے ہیں، کون سی دو چیزیں کس طرح سے ان کا تقابلہ ان کے نظر میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے معاطات کی کچھ اقسام سامنے آتی ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان قصد کے لحاظ سے معاطات کی پہلی قسم کو بیان کرنا ہے، اور پھر دوسری طرف سے جو دفع صورت پاتی ہے اس کا معاطات میں کردار کے وہ جو مد مقابل دیتا ہے اس کا کردار کیا ہے، آیا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاطات یہاں اس کے دفع کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دوسرا شخص جو ہے اخذ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا دفع کرنا معاطات کے اندر کس اہمیت کا حامل ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، اور پھر اس طرح اس قسم کو معاطات کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک مشکل اور اشکال جب سامنے آتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے معاطات کہہ سکتے ہیں جب فقط اعطاء اور دینے سے ہی یہ صورت جو ہے وہ معاطات حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ معاطات طرفینی ہوتا ہے، تو پھر معاطات کی کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اس طرح پھر معاطات کی طرح دیگر بھی شواہد کے طور پر ہم کلمات لائیں گے کہ جو اس معاطات کی طرح ہیں، یعنی ان کے اندر بھی مفاعلہ کا معنی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ متعاطیان کے قصد کے لحاظ سے معاطات کی جو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم کیا ہے۔ الامر الرابع، چوتھی تنبیہات میں سے فرماتے ہیں کہ ان اصل المعاطات، یعنی خود یہ معاطات جس کی خود توضیح دیتے ہیں آگا کہ اصل معاطات سے مراد کیا ہے، وہی اعطاء کل منہما الآخر ما لہ، یعنی ان دو شخصوں میں سے ہر ایک کا اپنے مد مقابل رفیق اور شخص کو اپنا مال عطا کرنا۔ یہ جو اعطاء ہے معاطات کے اندر، فرماتے ہیں کہ یتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوہ، اصل معاطات کہ جس میں ہر ایک اعطاء کرتا ہے یہ متعاطیان کے قصد کے لحاظ سے تصور ہوتا ہے چند وجوہ پر، کہ البتہ تمام کی تمام وہ وجوہات یہاں پر شیخ انصاری بیان نہیں کر رہے، اور فقط چند قسموں کو ہی یہاں پر، چند صورتوں کو ہی یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ کہ پہلی قسم درواقع مال کے عوض جو ہے وہ مال کی تملیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ احدھا، ان اقسام میں سے، ان وجوہ میں سے پہلی قسم ان یقصد کل منہما تملیک مالہ بمال الاخر، فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ارادہ کرتا ہے اپنے مال کی تملیک کا دوسرے کے مال کے عوض میں، یعنی درواقع تقابل جو یہاں پر ہے وہ دو مال کے درمیان ہے، البتہ بنا بر ملکیت ہے، کہ ایک شخص جب اپنا مال دوسرے کے مال کے مقابلے میں عطا کرتا ہے تو یوں اس تقابل میں ایک مال کا دوسرے مال کے مد مقابل اس تقابل سے اس کا ارادہ تملیک کا ہوتا ہے، یعنی وہ مالک بنا رہا ہوتا ہے اس مد مقابل کو اپنے مال کا، البتہ اس کی جانب سے عطا کیے جانے والے اس عوض اور مال کے مقابلے۔ فَيَكُونُ الْآخَرُ فِي أَخْذِهِ قَابِلًا وَمُتَمَلِّكًا بِإِزَاءِ مَا يَدْفَعُهُ۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرا شخص ہے جب وہ اخذ کرتا ہے تو وہ اپنے اس اخذ میں قابل بن جاتا ہے اور متملک بنتا ہے، یعنی مالک بن جاتا ہے۔ قابل یعنی ملکیت کو درواقع قبول کرتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ ما يدفعه، اس چیز اور اس مال کے مقابلے میں جسے وہ آخذ جو ہے، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ دفع کرتا ہے اس پہلے والے شخص کو، اس مال کے مقابلے میں وہ قابل بھی ہے اور متملک ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو آخذ کر رہا ہے اس کا اخذ کرنا ہی درواقع قابل ہے، قبول کرنا ہے، تو یہاں تو ایجاب و قبول واقع ہو گیا درواقع،
اور اس طرح پھر وہ جب چیز دے گا اپنی جانب سے، جب وہ اس مال کو دفع کرے گا تو اس کا یہ دفع کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فلا یکون فی دفعہ العوض انشاء تملیک، یہ جو دوسرا شخص یعنی آخذ عوض کو دفع کرے گا اس پہلے والے موتی کو، فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عوض دفع کرنا اس کے اندر انشاء تملیک نہیں ہے، یعنی وہ جب عوض دفع کرے گا تو یہ اس کا عوض دفع کرنا اس معنی میں نہیں کہ وہ انشاء تملیک کر رہا ہے۔ پھر کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بل دفع لما التزمہ علی نفسہ بإزاء ما تملکہ، بلکہ وہ دفع کر رہا ہے اس چیز کو جس کا وہ اپنے ضرر پر اپنے اوپر ملتزم ہوا ہے، اس مال کے مقابلے میں تملکہ، جس کو اس نے اپنی ملکیت میں لیا ہے۔ یعنی موتی سے جب اس نے ایک چیز اپنی ملکیت میں لے لی تو یوں جیسے ہی اس نے اس کو اخذ کیا تھا تو وہاں وہ ملتزم ہو گیا تھا اس بات سے کہ اب یہ جو ہے اس کا ایک عوض اس کے حوالے کرے گا۔ تو پس یہ اس التزام کی وجہ سے وہ جو متعہد ہوا کہ وہ عوض دے دے گا، اس تعہد اور التزام کی بنیاد پر یہ اس عوض کو دفع کر رہا ہے اس موتی کو، لہٰذا یہ انشاء تملیک نہیں کر رہا۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ فَيَكُونُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِالدَّفْعِ الْعَيْنِ الْأُولَى وَقَبْضِهَا، کہ یہاں ایجاب اور قبول حاصل ہو جاتی ہے بدفع العین، ایجاب حاصل ہوتی ہے دفع عین سے، الاولا جو پہلی عین موتی نے آ کر دفع کر دی اس آخذ کو دوسرے شخص کو، اور قبول حاصل ہو جاتی ہے وقبضها، اسی عین کے قبض کرنے سے جب وہ دوسرا شخص آ کر اسے اخذ کرتا ہے قبض کرتا ہے۔ تو یہاں بدفع العین ایجاب سے متعلق ہے اور قبضها جو ہے وہ قبول سے، یعنی فیکون الایجاب والقبول بدفع العین وقبضها، ایجاب حاصل ہوتی ہے اس پہلی عین کو دینے سے اور قبول حاصل ہو جاتی ہے جب وہ دوسرا شخص اسے آ کر قبض کرتا ہے۔ تو یہاں ایجاب و قبول فعلی طور پر حاصل ہو جاتی ہے اس پہلے ہی اعطاء کے اندر، اعطاء اور اخذ کے اندر۔ فالدفع العین الثانی خارج عن حقیقت المعاطات، بس لہذا یہاں پر دوسری عین کا دفع ہونا یہ حقیقت معاطات سے خارج ہے۔ دوسرا آخذ وہ جب آ کر عین کو دفع کرے گا اس پہلے والے شخص کو تو اس کا یہ انشاء تملیک نہیں ہے، اب یہ معاملہ حقیقت معاطات جو ہے وہ پہلے اس اعطاء اور اخذ سے حاصل ہو چکا ہے، جب حاصل ہو چکا ہے تو حقیقت معاطات کے اندر دوسرے کا وہ عین دفع کرنا دخالت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ فلو مات الاخذ قبل دفع مالہ، اگر وہ آخذ اخذ کرنے والا اپنے مال کو دفع کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو مات بعد تمام المعاطات، تو اس کی یہ موت واقع ہوتی ہے معاطات کے تمامیت کے بعد، یعنی درواقع معاطات کا معاملہ یہاں تک کامل ہو چکا، منعقد ہو چکا، اس کے بعد وہ مرا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا الْوَجْهِ صَحَّحْنَا سَابِقًا، اسی ہی صورت اور وجہ کی بنیاد پر ہم نے درست قرار دیا، تصحیح کی تھی کس چیز کی؟ سابقاً پہلے، عدم توقف المعاطات علی قبض کلا العوضین، اس بات کی کہ معاطات دو عوض کے قبض پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی ہم نے جہاں معاطات کی صورتیں بیان کی تھی وہاں پر جو ہم نے 4 صورتیں بیان کی تھی ان میں سے دوسری صورت کیا تھی کہ اعطاء من طرف واحد، یہ جو اعطاء من طرف واحد ہوا تھا وہاں پر ہم نے اس بات کی تصحیح کی تھی کہ معاطات موقوف نہیں ہے اس بات پر کہ دو عوض حتماً قبض ہوں، پہلے اقباض ہو پھر دوسری جانب سے بھی اقباض ہو دوسری عین کی نسبت، عوض کی نسبت، تب جا کر آپ کہیں کہ یہاں معاطات صادق آتا ہے اور پھر معاطات حاصل ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اعطاء واحد سے پہلے ہی اعطاء سے جو پہلے شخص کی جانب سے صورت پایا اور اس نے اخذ کیا، معاطات یہاں پر حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یکون اطلاق المعاطات علیہ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پھر معاطات آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ معاطات تو مفاعلہ کی معنی میں ہے، مفاعلہ یعنی دو طرف کی جانب سے اعطاء۔ فرماتے ہیں کہ اطلاق جو معاطات کا ہے علیہ اس چیز پر من حیث حصول المعاملۃ فیہ بالعطاء دون القول، یہ کس حیثیت سے ہے؟ یہ اس حیثیت سے ہے کہ معاملہ اس کے اندر حاصل ہوا ہے عطا کے ذریعے دون القول، یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر عطا کے ذریعے معاملہ حاصل ہو رہا ہے، نہ قول کے ذریعے۔
الفاظ یہاں پر نہیں ہیں، کلمات کا یہاں پر استعمال نہیں کیا جا رہا، ایجاب و قبول، بیت و قبل تو یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عطا کے ذریعے چونکہ معاملہ عطا سے حاصل ہو رہا ہے تو لہذا اس کو معاطات کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو معاطات کہنا دوسرے الفاظ میں احتراز ہے کس چیز سے؟ اس معاملے سے کہ جو معاملے لفظی اور قولی ہے، لا من حیث کونہا متقومۃ بالعطا من الطرفین، نہ اس حیث سے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو قوام پاتا ہے عطا کے ذریعے من الطرفین، دونوں طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے معاطات کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا قوام دو طرف کی عطا سے ہے، تاکہ آپ آ کر اشکال کریں کہ یہاں تو ایک عطا سے معاملہ تمام ہوا، پھر کیسے آپ نے اس کو معاطات کہا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا قوام دو طرف کی عطا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا چونکہ عطا مد نظر ہے فقط، چاہے پھر وہ دو طرف سے ہو چاہے ایک طرف سے ہو، قول چونکہ یہاں پر نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو معاطات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس اس کے مزید شواہد ہیں؟ آیا اس طرح سے ہمارے پاس اور الفاظ بھی ہیں کہ جس طرح معاطات مفعلہ سے ہوتے ہوئے مفعلہ کی معنی نہیں رکھتا؟ آیا ہمارے پاس اور کلمات بھی اس طرح کے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جی بالکل، ہمارے پاس مزید اور کلمات ہیں کہ جو اسی معاطات کی طرح ہے، کہ مثلہ فی ھذا الاطلاق، یعنی اس معاطات کی طرح ہے، یعنی ایک طرف کی عطا پر اس معاطات کے صدق کی طرح ہے فی ھذا الاطلاق، اسی اطلاق میں، کہ جس طرح معاطات جو ہے وہ صادق آ رہا ہے ایک طرف کی عطا پر، اور یہاں پر ہمارے پاس دیگر کلمات بھی کچھ اس طرح سے ہیں، مثلا لفظ المصالحہ والمساقات والمزارعہ والمواجرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں جیسے مصالحہ کا لفظ ہے، مساقات کا لفظ ہے، مزارعہ کا لفظ ہے، مواجرہ کا لفظ ہے، اس کے علاوہ یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ تمام کے تمام آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مفعلہ کا معنی تو مد نظر نہیں ہوتا۔ مثلا اسی مصالحہ کو ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جب مصالحہ کرتا ہے تو وہ ایک طرف سے صالح تو کہتا ہے، دوسرا قبل تو کہتا ہے، دوسرا پھر صالح تو نہیں کہتا، یعنی صلح جو تحقق پاتی ہے وہ مصالحہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں نے صلح کیا ہے، جبکہ سیغہ جاری ہو رہا ہوتا ہے صلح کا ایک طرف سے، دوسری جانب سے فقط قبول ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کو آپ مصالحہ کہہ رہے ہیں۔ مساقات، مزارعہ، مواجرہ یہ تمام غیرہا یعنی مثلا مزاربہ یہ اس طرح سے ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا الْإِطْلَاقِ يُسْتَعْمَلْ الْمُعَاطَاتُ فِي الرَّهْنِ وَالْقَرْضِ وَالْهِبَةِ، اسی اطلاق ہی سے جو ہے کہ مثلا ایک طرف کی جو اعطا ہے اس کو معاطات کہا جا رہا ہے فقط اس کی عطا کی وجہ سے، تاکہ اس کو احتراز کیا جائے قول سے اور الفاظ سے، اسی اطلاع کو دیکھتے ہوئے معاطات کا استعمال رہن اور قرض اور ہبے میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک شخص جب رہن معاطاتی انجام دیتا ہے تو کیسے انجام دیتا ہے؟ وہ اس مد مقابل اپنے دوسرے مرتہن کے پاس آ کر اپنے گھر کی مثلا چابی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور یہ اس کے ہاتھ میں چابی رکھ کر اپنا گھر اس کے ہاں گروی رکھتا ہے، یعنی رہن کے طور پر رکھتا ہے، درحالی کہ یہاں پر دوسرے نے آ کر کوئی اس طرح چیز گروی نہیں رکھی ہوتی، وہ مرتہن آ کر اس طرح اپنے گھر کی چابی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھتا، فقط ایک ہی شخص راہن ہے جو آ کر وہ اپنا گھر گروی رکھتا ہے اس طرح سے کہ چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور یوں معاطاتی طریقے سے رہن جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رہن کے اندر یہ جو معاطات واقع ہو رہی ہے یہاں پر دو طرفی رہن تو نہیں ہے، اعطا دو طرف سے تو نہیں ہے، فقط ایک طرف سے جو ہے وہ راہن آ کر معاطاتی صورت میں گروی کر رہا ہوتا ہے ایک چیز کو۔ تو اس طرح قرض ہے، مثلا قرض کے اندر بھی معاطاتی صورت میں قرض کیسے وجود پاتا ہے؟ جب ایک شخص آ کر کچھ مال دوسرے کے ہاتھ میں رکھتا ہے قرض کے عنوان سے، اور دوسرا اسے آخذ کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، ہبے کے اندر بھی آپ دیکھیں، تو اس طرح معاطات جو ہے وہ ان تمام عقود کے اندر، دیگر معاملات کے اندر جو صورت پا رہی ہے وہاں پر بھی مفاعلہ کا معنی جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے۔ وَرُبَمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْفِعْلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَطَاءً۔ ہاں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ لفظ معاطات استعمال کیا جاتا ہے ایسے معاملے میں کہ جو فقط فعل سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کہ وہاں پر تو عطا ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی فقط مثلا ایصال ہے، وصول ہے، جیسے ہم پیچھے اس کی صورت بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وفی صحت ہی تعامل، لیکن اس کے صحت میں تعامل ہے، ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ اس طرح کا معاملہ جس کے اندر فقط فعل ہے، عطا ہے ہی نہیں، قابل تعامل ہے اس بنا پر کہ اگر ہم قول بالاباحہ کے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ قول بالاباحہ کی صورت میں آپ دیکھیں کہ سیرہ اور اجماع ہمارے پاس دلیل ہے اس مطلب پر، اس معاطات کی صحت پر۔
اب جہاں پر بالفعل یعنی فعل کے ذریعے معاطات صورت پا رہا ہے اور آتا ہے ہی نہیں ایصال اور وصول فقط، تو وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ قول بالاباحہ کی صورت میں یہ معاطات درست نہ ہو، یعنی اباحے کے اندر یہ تاثیر نہ رکھتا ہو۔ تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ جو متعاطیان کا قصد ہوتا ہے اس کے قصد کو دیکھتے ہوئے معاطات کی اقسام میں سے یہ پہلی قسم تھی کہ جہاں تقابل جو ہے وہ مال کے مقابلے میں مال کا ہے، لیکن بنا بر تملیک کے قصد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال کو مد مقابل کی ملکیت میں دے رہا ہے، اور یہاں پر جیسے ہی وہ مال دیتا ہے اس کے دینے سے اور مد مقابل کے اخذ کرنے سے معاطات صورت پاتی ہے، اور حقیقت معاطات کے اندر پھر دوبارہ اس دوسرے شخص آخذ کا اپنے مال کو دینا دخالت نہیں رکھتا۔ مزید اس کی کیا اقسام ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم دیگر اقسام کی طرف بڑھیں گے اور انہیں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔